الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی متعدد صورتوں اور آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی فکر کی طرف امت کو متنبہ کیا ہے اور متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت شریفہ کے اندر بھی دنیا کو متاع قلیل اور آخرت کو متقین کے لیے بہترین ذخیرہ اور خیر قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے اور بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ چنانچہ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جس میں حضرت مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا کہ دریا کے مقابلہ میں انگلی پر لگا ہوا پانی۔ اور دراصل یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ فی الحقیقت دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب محدود اور لامتناہی ہے، اور آخرت لامحدود اور لامتناہی ہے۔ اور ریاضی کا مسلم مسئلہ ہے کہ محدود اور متناہی اور لامحدود اور لامتناہی کے درمیان کوئی نسبت اور تعلق نہیں ہوتی۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہ شخص بڑا ہی محروم اور بہت ہی گھاٹے میں رہنے والا ہے جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خوب جد و جہد کرتا ہے مگر آخرت کی تیاری کی طرف سے بالکل بے فکر اور بے پرواہ ہے۔ چنانچہ اسی قسم کی ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت فقال ایکم یحب ان ھذا له بدرہم فقالوا ما نحب انه لنا بشیء قال فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک بچے کے پاس سے ہوا جو کہ مردہ بچہ تھا، جو راستہ میں پڑا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بندوں کی ہدایت اور تربیت کا جو بے پناہ جذبہ رکھ دیا تھا، اس حدیث سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، بکری کے ایک مردار بچے پر آپ کی نظر پڑتی ہے، گھن سے منہ پھیر کر نکل جانے کے بجائے آپ صحابہ کو متوجہ کر کے اس کی اس حالت سے ایک اہم سبق دیتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ مردار بچہ تمہارے نزدیک جس قدر حقیر اور ذلیل ہے، اسی قدر اللہ کے نزدیک دنیا حقیر اور ذلیل ہے۔ اس لیے اپنی طلب و فکر کا مرکز دنیا کو نہ بناؤ بلکہ آخرت کے طالب بنو۔ سے اگلی حدیث مبارکہ کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بلیغ اور خوبصورت انداز میں دنیا کی بے وقتی اور دنیا کی بے حقیقتی کو بیان کیا۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر منکر کو وہ 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ یہ روایت مسند احمد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ حدیث کی کتابوں کی ہے۔ یعنی خدا اور رسول کے نہ ماننے والے کافروں منکروں کو دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے اور جیسا کہ دنیا میں دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا نہایت ہی حقیر اور بے قیمت چیز ہے۔ اگر اس کی کچھ
بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان باغیوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ چنانچہ آخرت جس کی اللہ کے نزدیک بہت ہی قدر و قیمت ہے، وہاں کسی دشمن خدا کو ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے جو کہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ قید خانہ کی زندگی بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس کی کہ قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب کھانے کو دیا گیا اور جو کچھ دیا گیا کھا لیا، جو پینے کو دیا گیا پی لیا، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا گیا وہیں بیٹھ گیا، اور جہاں کھڑے ہونے کو کہا گیا تو وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ الغرض قید خانہ میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی، بلکہ چاروں ناچار ہر معاملے میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری خصوصیت قید خانہ کی یہ ہے کہ قیدی اس سے دل نہیں لگاتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کی خواہش اور تمنا رہتی ہے۔ اور اس کے برعکس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں، ہر جنتی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور اس کی ہر خواہش اور ہر آرزو پوری ہوگی۔ نیز لاکھوں برس گزرنے پر بھی کسی جنتی کا دل جنت سے اور اس کی نعمتوں سے نہیں اکتائے گا، اور نہ کسی کے دل میں جنت سے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ چنانچہ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں سب کچھ ہے جس کو تمہارے دل چاہیں گے اور جس کے نظارہ سے تمہاری آنکھوں کو لذت و سرور حاصل ہو، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور سورہ کہف میں اللہ پاک نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، جنتی جنت سے کہیں اور منتقل نہ ہونا چاہیں گے۔ چنانچہ اس حدیث میں ایمان والوں کو خاص سبق دیا گیا کہ وہ دنیا میں حکم و قانون کی پابندی قید خانہ والی زندگی گزاریں اور دنیا سے دل نہ لگائیں، اور حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اس دنیا کو اپنی جنت سمجھنا، اس سے اپنا دل لگانا، اس کے عیش کو اپنا اصل مقصود اور مطلوب بنانا کافرانہ طریقہ ہے۔ بس یہ حدیث گویا ایک آئینہ بھی ہے جس میں ہر مومن اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس کے دل کا تعلق اس دنیا کے ساتھ وہ ہے جو قید خانہ کے ساتھ قیدی کا ہے تو وہ پورا مومن ہے، اور اگر اس نے اس دنیا سے اپنا دل ایسا لگا لیا کہ اس کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ یہ حال کافرانہ ہے، اور اس سے ایک بندہ مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فکر آخرت اور دنیا کی بے رغبتی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سلسلہ وار درس حدیث کا یہ 33واں حصہ تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔